جبریل نے, وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے. شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے, کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس, جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے. چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکات دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی. فعجبنا يسألہ ويصدقہ, بھئی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. تو یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے معاذ اللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا, تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی, اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ. ہاں تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے, بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے
وہ سائل مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتها. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا, حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں. تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگائے گا. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے, یار بات ہے ادب تمیز. ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا, اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے, اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے, اور اس کو باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے ایک دم میٹر نہ گھوم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے, تو حضرت عمر فرماتے ہیں
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیا، میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے، یہ کیا ہے احترام، کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے؟ بھئی یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے، خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا، ایک شخص آ رہا ہے، صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے، بھائی کوئی مسافر آیا. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، صحیح حدیث ہے. اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا تھی. کتنی؟ اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فہابا ان یتکلماہ، آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات میں غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب 4 کے ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو؟ بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو، کسی کی مت سنو. اس میں ٹینشنیں آئیں گی، برداشت کرو. اللہ سمجھتے ہو؟ میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو مسا بڑے ہنسی خوش، اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزری ہے لیکن بہت ٹف لائف گزاری ہے میں نے، جو اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بولو یار یہ ہو کیا گیا. لیکن یہ کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو ہے. بس جو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا کم وقت بیچ کا آدمی، کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا، پھر واپس آ رہا ہے، پھر کرنے جا رہا ہے، یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا ماحول، اور کرنا کرانا اس نے کچھ، اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی، یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا. تو ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم کا. آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کروں گا، دیکھتا ہوں ریئیکشن کیسا ہو رہا ہے، اگر برداشت ہو گیا تو کر لوں گا، اگر نہیں ہوا تو. میں نے کہا بھائی تو نہیں کر. میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے. 2 بیویوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے، بہت ٹینشن کا کام ہے، بڑا حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے. ڈانٹو تو کانپنے لگے وہ، ورنہ وہ نہیں، وہ مار دے گی. تو بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا، تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے تو آپ کیا کہو گے؟ سر اگر آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا ایسا ہوا، میں دیکھوں گا حالات کیا، تو سلیکشن ہوگی. دفعہ یہاں سے بول نکل، مروائے گا. تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھائی دل گردہ ہے یا نہیں. ISLP کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں. بعض لوگ نا بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، ایسے منمنا رہے ہوتے ہیں، ہنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں کی شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. امتحان میں پاس ہو جائے تو 4 کر، امتحان میں فیل ہو گیا بھائی، جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا تو دوسری شادی میری رائے ہے، جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے. یہ بالکل، بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو، یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے میدان جنگ میں لڑے، جنگ ہوئی. انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے، گھر میں آگے کہا یار یہ کام ہم سے. بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نہ پھینکی دعا مانگنی چاہیے. بہت لمبا سوال ہے، بہت ٹائم ہو گیا. ٹھنڈا پانی پینا سنت، مگر آج کل ٹھنڈا پانی یہ بالکل اس کا ٹھنڈا سنت نہیں. جو نیچرل ٹھنڈا ہو، کنویں کا جو ٹھنڈا، چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا تو فریج کا ٹھنڈا پی لو. چشمے کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں. میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے ہوئے گرم پانی چائنیز پی رہے وہ نہ پیو، کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو. ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہوں لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا. تھوڑا سا اللہ نے
لذتیں بھی رکھی ہیں. میں پراٹھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پگھلا دوں. میں پراٹھے کا اپنا مزہ ہے. اچھا بھائی ٹھنڈا پانی. کیا اسٹیمپ پیپر پر شوہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ شوہر کو 2 گواہ کی اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور شوہر نے سائن کر دیے تو ہو جائے گی. گواہ ضروری نہیں ہے, بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے, صرف شوہر کے سائن صحیح. اس حدیث کا مطلب سمجھا دیا دماغ میں کھڑے خیال کرو تم اللہ کو دیکھتے. حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا. سوال یہ کہ ہم دیکھو مسئلے کو فالو کرتے ہیں لیکن کیا میں بریلوی لڑکی سے میرا بیان نہیں ہے. گرین ہری پگڑی والوں میں روزانہ پبلک مر رہی ہے کہ نہیں مر رہی ہے, اور قبروں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبھی تو قبر میں جاتے ہیں. اگر ٹائم رک جاتا تو ہماری عمر بڑھتی اور ہم موت کے قریب جاتے. اس کا مطلب ٹائم ہر شخص کا پاس ہوگا, ٹائم سب کا گزرے گا. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ٹائم کو روک لیں. ٹائم تو گزرے گا میرے. اچھا بھائی جن آپ آڈیو سن لیں, آواز تو آ رہی ہے, آواز تو آ رہی ہے, زبردستی دروازہ. تو ٹائم میرے بھائی دنیا میں سب کا پاس ہوتا ہے. کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے, کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے. تو لیاری والوں, اللہ نے ہمارے سامنے 2 راستے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ. دیکھو اگر آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے, ادھر طرف مجھے بتاؤ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملے؟ ہے بھائی. امریکہ کے کہنے پہ چلو گے, امریکہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, جاپان بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھائی. تو بھائی کھڑے نہ ہو, کوئی بھی بیٹھ جائے اور بندہ نیچے گرے دھڑام سے بیٹھ جائے. تمہیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ جاپان والے بتائیں گے, امریکہ والے بتائیں گے, ہندو بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بولتے کیوں نہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یا اپنے کلچر سے پوچھو گے. بھائی کلچر تو ہر قوم کا مختلف ہو, ہر قوم کا کلچر دوسرے سے مختلف. یہ کیسے فیصلہ کریں گے یہ والا کلچر ٹھیک ہے, یہ والا کلچر ٹھیک ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنایا. اللہ نے کہا میں جو پیغام لیاری والوں دینا چاہتا ہوں وہ میں کس کے ذریعے دوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے مخصوص قوموں کی طرف آئے, لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاری والوں کے لیے بھی بھیجا ہے. ہر قوم کا آدمی آپ پر ایمان لے کر آیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے, آپ پر ایمان لانے والوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حالانکہ وہ پرشین تھے. آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے. تو آپ پر ایمان لانے والے بلال حبشی. اگر میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے پیغمبر ہوتے, قوم کے پیغمبر ہوتے, تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے, صحابہ ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بناتے. آپ اپنی قومیت کی جنگ لڑتے ہو, دوسری قوم کے آدمی کو لیڈر بنا سکتے ہو. ہے بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایران پہ حملہ ہوا ہے نا, اسلام کے لیے جب جہاد ہوا ہے, تو ایران پہ حملے کے لیے فارس سے لڑائی تھی. امیر بنایا صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو, جو ایرانی تھے, فارسی باندھ تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے جتنے فارسی لوگ جن کے خلاف آپ نے لڑنا تھا ان کو دعوت دی. اسلام میں حکم ہے جہاد سے پہلے ان کو دعوت دو. ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے ہی مسلمان ہو جائیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعوت, یا اہل فارس, اے فارسیو, انا رجل منکم, میں عربی نہیں ہوں, میں تمہاری قوم کا آدمی. ترون العرب یروننی, لیکن تم دیکھ رہے ہو عربوں کو, وہ میری ماتحتی میں ہیں, وہ میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں, میں ان کا کمانڈر ہوں. یہ حضرت سلمان فارسی نے ان کا بھائی یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جنگ قوم کی جنگ نہیں ہے. اگر یہ قومیت کی جنگ ہوتی تو میں تمہاری طرف ہوتا, اور عرب کبھی بھی مجھے سردار نہ بناتے. عرب تو مانتے ہی نہیں تھے کسی کو, عرب کا تو ہے تو ہم نحن العرب, ہم عرب ہیں. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ نظریے کی جنگ ہے, یہ لڑائی کس کی لڑائی ہے؟ یہ قوم کی نہیں ہے, یہ سب کو ایک اللہ کی عبادت پہ لانا, کیونکہ ہم سب ایک آدم کی اولاد اور ایک حوا کی اولاد ہیں. لیاری والوں کی اماں بھی حضرت حوا ہے اور ابو کون ہے؟ حضرت آدم. پٹھانوں کی اماں بھی کون ہے؟ حضرت حوا, اور پٹھانوں کے ابا کون ہے؟ آدم. پنجاب والوں کی اماں کون ہے؟ اماں حوا, ان کے ابا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آدم. میمنوں کے ابا کون ہے؟ آدم. اماں کون ہے؟ حوا. بھائی سارے جا کے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ ایک آدم اور ایک
ہوا پر, تو پھر یہ قوم پرستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اگر قومیت کیا اسلام میں ہوتا نا تو پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں, پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں, تو تقسیم در تقسیم در تقسیم, تو بچے گا کچھ نہیں آخر میں. تو اس لیے اسلام میں اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر عربوں میں کیوں آئے؟ بھائی کسی قوم میں تو آنا تھا, کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا نا, کیونکہ آپ بھی بشر تھے, انسان تھے. تو بتا دیا کہ میں عربوں میں آیا ہوں مگر عربوں کے لیے نہیں ہوں, میں اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہوں. دیکھو لیاری والو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے ہوتے تو پھر آپ کا سب سے پہلا جہاد عربوں کے خلاف نہ ہوتا. دیکھو ہمارے جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے نبی کو مکہ سے کس نے نکالا؟ بلوچوں نے. بولتے کیوں نہیں؟ سرائکیوں نے, اے بھائی انگریزوں نے, لیاری والوں نے, مکرانیوں نے. کس نے نکالا؟ عربوں نے. پھر عربوں میں بہت ساری قومیں تھیں, نبی قریش میں سے تھے, آپ کو نکالا کس نے؟ قریشیوں نے. نبی بنی ہاشم میں سے تھے, اس نکالنے میں بنو ہاشم کے بھی بہت سے لوگ شریک تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. تو آپ کی تلوار جو سب سے پہلے اٹھی, ادھر بھی قریشی ادھر بلوچی ہے, پٹھان تھے مقابلے میں, انگریز تھے مقابلے میں, ادھر بھی عربی, ادھر عرب ادھر بھی عرب, ادھر قریشی ادھر بھی قریشی, ادھر ہاشمی ادھر بھی ہاشمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاشمی سرمے والے نہیں سمجھ لیں آپ کہیں, وہ الگ ہیں, وہ بھی ہیں لیکن وہ والے ہاشمی نہیں ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ حضرت بلال کیوں نبی پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ نہ رنگ عربوں جیسا, نہ بال عربوں جیسے, نہ شکل و صورت عربوں جیسی, کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تمام انسانوں کو ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آیا ہوں. ہمارے لیے دعوت دی نہیں. آج بہت سارے لیڈر ہیں, بڑی باتیں کے جاتے ہیں, میں یوں میں یوں, جو ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اور خود جو ان کے دعوے ہوتے ہیں اس پہ پورے نہیں ہوتے. سیاسی لیڈر بعض ساروں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی, بعض دفعہ کیا کرتے لے کے جائیں گے آپ کو, آج یہ کر دیں. تھوڑا سا مقابلہ ہوتا ہے, لیڈر مارکیٹ سے شارٹ, سب سے پہلے کون شارٹ ہوتا ہے؟ لیڈر. پبلک کہتی ہے اب ہمیں کہاں لا کے چھوڑ دیا, چرسی تھے کہیں ہیروئن کی, کو کیا بولتے؟ جہاز. جہاز بولتے ہیں نا, جہاز بولتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہمیشہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہیروئن جی سے کسی پوچھا, ہم نے سنا ہے پی کے چاند پہ ہوتے ہو. ارے ہم ادھر بیٹھا ہوا ہوں, چاند پہ ہی تو ہوں. تو ایک ہیروئن کا کیا انتقال ہوگی, تو باقی جو دوست ہیروئن کیا کریں, پریشان ہو گئے. قبرستان میں غسل کا بندہ دو, چلنا شروع کیا تو لوگ آئے, جیسے جیسے لوگ آتے گئے کھسکتے گئے, ایک ایک کر کے. چرسیوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, پینا نہ شروع. تو کیا ہوا, جنازہ کی چارپائی جا رہی, جا رہے ہیں, قصبہ ختم ہو گئے, بھائی اس کو ٹھکانے کدھر لگائے, کس کا ہے یہ؟ تو بعض سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں میرے بھائی, پبلک کو ایک جنگ میں ڈال دیتے ہیں. ہم نعرے بازی لگا کے پیچھے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ گلی سے بھاگ جاتے ہیں, ہم لاوارث کھڑے ہوتے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا, وہ یہ فلانا, وہ ڈمکانا. ارے بھائی ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کیوں مار رہے ہو؟ یہ لیڈر کل خود بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, گپے لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں آپس میں کیا کر دیا ہوتا ہے, لڑوا دیا. تو لیڈر کے پیچھے جاؤ, میں منع نہیں کر رہا, سیاست میں کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے, کوئی کسی کو ووٹ دو, جس پارٹی کو آپ اچھا سمجھتے ہو اس پارٹی کو جوائن بھی کرو, اس کو ووٹ بھی دو, لیکن اس پارٹی کی خاطر اپنی دوستیوں کو خراب بولو مت کرو. یہ بات میں بیٹھ جاتے ہیں آپس میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں, ہم ایک کو بولا بلا کہہ کہہ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقتدا تھے, رہبر تھے. پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ ما الا ما انہاکم عنہ, جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت نہیں کروں. ہمارے نے ہمیں آرڈر اس پہ دگنا عمل کیا, ہمیں نبی دیا رمضان اللہ کا حکم, شوال کے ایام جمعرات کے رکھے, اور پھر امی عائشہ فرماتی روزے رکھنے پر آتے اتنی کثرت سے رکھتے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی ناغہ ہی نہیں ہوگا, زندگی روئی گزرے گی. ہمیں نبی نے حکم دیا صبح صادق 24 گھنٹے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں گے. آپ نے فرمایا ای تمہارا حوصلہ میرے جیسا نہیں ہے, کام کرو اپنی جان. آج پیر صاحب کیسے ہوتے ہیں, تو بڑے زبردست پیکج دے رہے ہوتے ہیں. خود وہ ایک پیر صاحب جو تم کو سمجھاتے تھے کھایا کرو, دال کھایا کرو, یہ کھایا کرو, تو کھایا کرو,
लौकी खाया करो। यहाँ दावत में चले गए, बहुत सादा है, ये क्या होना चाहिए, आपको आके पीर साहब या लौकी आपको खिलाऊं या लौकी, गैरत सा मुर्गा खिला दे, क्या खिला दे, तू छोड़ बेगैरत सा, जान दे पे समझौता। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा लाना भरना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सबसे खैरख्वाह कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने ये नहीं देखना कि अंग्रेज हमें क्या कहता है, हमारे माँ बाप हमें क्या कहते हैं। माँ बाप की भी माननी है अल्लाह की वजह से, हमारी सोसाइटी क्या कहते, कल्चर क्या कहते हैं, ना ना ना। वमन अहसनु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अच्छी बात किसी हो सकती है। तो हमारे नबी ने अमल किया। मैदान जंग में जिहाद का हुक्म, सहाबा कहते हैं सख्त खुमसान की जंगों में हम नबी की आड़ लिया करते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? गज़वा उहद, सहाबा एक शिकस्त हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे। हमारे लीडर, जंग नहीं होती, खाली लाठी चार्ज होता है, तो मार्केट से शॉट। तो एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है, अन्नयु औला बिलनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह कहते हैं अपने ख्वाह नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर आए, वो आपका, बोलो नहीं, अपनी कोई बात नहीं। किसका पैगाम था? अल्लाह का। मुझे एक बात बताओ, वो पैगाम सारी दुनिया के सारे, बिलाल हब्श की बात मैं कर रहा हूँ, अनहु हबशा के हैं, स्याह रंग है, मरियाले बाल हैं, लेकिन फजीलत क्या सुनाई जा रही है? दो नंबर आदमी की एक अलामत होती है, मालदारों को करीब करीब, गरीबों को पीछे। क्या ख्याल है भाई, मालदारों से दोस्ती हो है भाई, गरीब आदमी चंदा न मांग ले मुझसे कहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा थे, मालदार कम। कुरान के अल्फाज दे, मक्का आए न भाई, बहस न करें, आराम से गाय करें, क्योंकि सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम आपकी बात सुनेंगे। इंसल्ट को क्या कहते हैं? जो मुसलमान मर्द की, उसको क्या बोलते हैं? शुदा आदमी को क्या बोलते हैं? बहुत सी चीज समझाई नहीं जा सकती, महसूस की जा, महसूस कराई जा सकती। खैर, तो मुशरीन मक्का कहते थे हम इन मिस्कीन के साथ बैठेंगे तो हमारी क्या होगी? इंसल्ट, भगाओ, उनको हटाएं अपने फिल से। अल्लाह फरमाए हर नबी तानत, हर नबी को हटाओ अपने फिल से। अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कह वला वजहा, ए नबी आप इनसे हरगिज़ नहीं हटा। वो शाम पुकारते हैं कि याद के लिए आपकी में बैठते हैं, क्योंकि इस्लाम की दावत कोई फर्क नहीं है भाई। जिसकी बात सुन, इसमें बैठे हैं ना, वजीर बैठा होगा, फौज का अफसर, पुलिस अफसर बैठा होगा, साथ में बैठा होगा, कोई बेचारा मोची बैठा हुआ होगा, गली में झाड़ू लगाने वाला बैठा होगा, कोई इलाके काउंसलर बैठा होगा। की दावत में मस्जिद में कोई फर्क है? हिंदुओं के ऐसा होता है, पहली भगवान, बड़ा भगवान है ना, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, तो उधर जाने के लिए थोड़ा आला क्वालिटी के लोग, फिर वो बड़ा सेटअप चलता है उन लोगों। उनका मजहब है भाई, वो पहली सफ में कोई रिक्शे वाला आके बैठ जाए। इस्लाम में हुक्म, रिक्शे वाले वहां बैठेंगे, 22वें ग्रेड वाले आगे आ जाए। कोई है इस्लाम में? बोलते भाई सारे एक ही, जो पहले आ गया वो पहले बैठ गए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ कोई फर्क नहीं हो। कोई ऐसा है, अल्लाह ने कहा भाई पठान लोग पहली सफ में बैठेंगे, पहली सफ में पठान, दूसरी सफ में सराइकी में, कोई है ना? अल्लाह का घर है भाई, अल्लाह के लिए सब बराबर है। जो पहले आ गया वो पहली सफ में बैठेगा। बाज दफा बच्चे बेचारे ना समझ, वो पहले आ जाते हैं, आप समझदार हैं, आप आखिरी सीटते हो, आप भाई आप पहले आके बैठो। एक आदमी की गाय, देहाती की गाय मस्जिद में आ गई, तब आया, मुझे देखा बेचारा बेवकूफ आ गया। तो बेचारे मस्जिद की पहली सफ में बच्चे आ जाते हैं, जब बड़े नहीं आएंगे तो कौन आएगा आगे? फिर थप्पड़े मार मार के निकालते हैं। वो कहते हैं यार हाँ तो मैं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, खुद उस पर ज्यादा अमल किया वसल्लम, मजलिस में का फर्क नहीं था। ने कहा हम मैं अल्लाह की से पाबंद, सलाम को भी कहा गया निकालो तो हम बैठेंगे। नूह अलैहिस्सलाम का मैं बताओ, अगर मैं इनको पीछे धकेल दूं, तुम पीछे बैठो, मालदार आगे बैठे, तो मुझे अल्लाह के अजाब से कौन बचे? नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? मैं गरीबों को पीछे बिठाऊं, सरदारों को आगे बिठाऊं, तुम गारंटी लेते हो कि तुम अल्लाह के अजाब से बचा लोगे? भाई नहीं बचा सकते। अल्लाह कहेगा ए पैगंबर आप मेरे मैसेंजर हो, आप मेरे पैगाम, आपका काम है पैगाम पहुंचा देना। अमीर और गरीब का फर्क किए बगैर पैगाम पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। ईमान लाए या ना लाए ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खुदा की कसम, किसी की दावत इतनी साफ सुथरी और इतनी क्लियर नहीं है जितनी दावत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी की दावत इतनी साफ नहीं। तो लियारी वालों, फिर हमें उसको करना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई आप कह सकते नबी सल्लल्लाहु अलैहि, तो अब मुबारक, अगर अल्लाह लियारी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बना के भेजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात हो, अब तो हमें लियारी में नजर नहीं आ रहे। उसका जब फरमाया अल उलमा वरसिया, बनी इस्राइल मियां से जाते रहे पैगम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है, आपके बाद नबी नहीं आएगा, ये आपकी शान है।
لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ کلیم اللہ اگر زندہ ہوں وہ بھی کس کی اتباع کریں گے؟ میری۔ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتاؤ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ اسکالر بھی پیدا ہو گئے کہہ رہے نہیں، قرآن میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پہ۔ بخاری مسلم کی حدیث لَيُوشِكَنَّ أَن يَمَحَّ حَكَمًا وَعَدَلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ۔ گویا قسم اٹھائی، لیوں نے تاکید قسم کے معنی میں حلف اٹھا کے فرمایا ضرور آسمان سے مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا علیہ السلام، صلیب کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ ہمارے نبی کی بخاری مسلم صحابہ کا اجماعی عقیدہ۔ آج ایسے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے قرب قیامت، کس کو فالو کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ کلیم اللہ نبی کو فالو کریں گے۔ تو لیاری والو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے کلچر کو فالو؟ ہمارے کلچر میں آج کل گٹکا چل رہا ہے تو ہم کیا کھائیں گے؟ گٹکا۔ ہمارے کلچر میں اگر شراب چل رہی ہو تو ہم کیا پیئیں گے؟ شراب۔ ہمارے کلچر میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے، میرا فلاں دوست کی بھی ہے لڑکی سے، اس کی بھی دوستی ہے، تو میں نے بھی اگر کسی کو کسی لڑکی سے الیک سلیک کر لی تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ ہمارے سوسائٹی کا کلچر کیا ہے؟ دوستیاں۔ آج کل چل رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا سب میں ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھنا، یہ سب جگہ کلچر ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا آپ اس کلچر سے یہ کہہ کے بھی ہو جاؤ گے اللہ سب یہی کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا، ہو جاؤ گے بری؟ اللہ کہے گا موسیٰ کلیم اللہ کی اطاعت کے بغیر جنت نہیں جا سکتے، عیسیٰ روح اللہ نبی کی اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی سے پرمیشن لیتا تیرے لیے لڑکی سے دوستی لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ کسی لڑکی سے فون پہ گپے مارنا جائز ہے یا بولو ناجائز؟ تو جو گٹکے کھا کھا کے منہ کا کینسر کر رہا ہے، پورے جبڑے غائب ہو گئے لوگوں کے۔ میرے 4-5 دوستوں کو تو میں جانتا ہوں گٹکے کی وجہ سے انتقال کر گئے، قبر میں گٹکا ہی پیش کر رہے ہوں گے حساب و کتاب میں۔ فرشتے پوچھیں گے کیا لائے، جیب سے گٹکے نکالیں گے۔ ہمارا ایک دوست تھا سگریٹ بہت پیتا، ہر وقت اتنا باری ہو، مجھے کہتا تھا میری شادی کرا دو۔ میں نے کہا میں ایسے کی کرا سکس کے صرف دھواں نکلے، تیرے پاس صرف کیا رہ گیا ہے؟ دھواں۔ شادی کے لیے بیلنس چاہیے میرے بھائی، بیلنس سارا کس میں ختم ہو گیا؟ سگریٹ کے پیکٹوں میں۔ سب سے زیادہ اسٹیمنا جو چیز ختم کرتی ہے آپ کا سگریٹ ہے، اور پھر آگے اس سے اوپر کی چیز گٹکے، بیڑا غرق کر رہے ہو، اپنی خودکشی کر رہے ہو بھائی، خودکشی کر رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں یار پی تو دماغ پستا ہے، بھائی ہم تو آپ کو کہیں سے میں بے سکون لگ رہا ہوں؟ تم نے عادت ڈال دی ہے نا میرے بھائی، عادت چھوڑ دو تو عادت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ پیتے رہو گے تو عادت پڑے گی، چھوڑ دو گے تو چھوٹ جائے گی عادت۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پیے بغیر گزارا نہیں ہے، شراب پی ہمارا تو گزارا الحمدللہ، بولو نا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی موسیٰ کلیم محمد صلی اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے اتباع کے بغیر میں نہیں جا سکتے۔ ابراہیم ہو کے آ جائیں، وہ پیغمبر اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو لیاری خوش فہمی میں مبتلا ہو، نافرمانی کے جنت میں جا سکتے۔ مسلمان نے شارٹ کٹ راستہ کیوں سے اللہ الناس صرف دیگے ہی نازل کرتا، کیا عقیدہ بتاتا کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے، نہ یہ بتاتا کہ شراب سے جوئے سے بچو، ماں باپ کی انفرمانی سے، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اپنی جان کو خود ہلاکت میں مت ڈالو، 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھو۔ اللہ کہتا ہے نہ کچھ کرنے کی، جب بندہ مر جائے گا تمبو لگانا، دیگے کھلانا اور کل لیف کر کے مٹی جھاڑ کے آ جائے، میں سب کو کیا کر دوں گا؟ بخش دوں۔ ہمارے حفیظ احمد صاحب رحم اللہ آج کی اطاعت اور گناہ کرتا ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بکرے کاٹتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بکرے کاٹتا ہے۔ فرمایا کرتے ہیں موت کا فرشتہ اتنا ہوشیار ہے، وہ بکرے کی جان بھی لے جاتا ہے اور تمہارے مریض کی جان بھی لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو آیا تو ایک کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، دوسرا غریبی میں، سمجھ رہے ہیں، وہ دوسرے کی جان بھی لے جاتا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ بھائی جب وہ آ جائیں اس وقت تک کوئی نجات نہیں ہے، میری اور لیاری والوں کی نجات اس ممکن نہیں ہے۔ تو میرے پاس، ہم سب کے پاس نجات کے لیے صرف کس کا راستہ ہے؟ عقیدہ بھی وہ رکھنا ہے جو نبی نے بتایا، عمل بھی وہ کرنا ہے جو نبی نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ نبی نے بتایا۔ عمل کا مطلب کیا؟ کچھ کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں، کچھ کام اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کرنے کے ہیں وہ ہم نے۔ پہلے میں آتا ہوں عقیدے کی طرف۔ لیاری والوں، اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایک خدا ہے اور سارے ایک خدا، یہ تو سب ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان، ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا ہندو سے، قرآن کہتا ہے کہ جانور حمد ثنا کر، ہندو بھائی سے بھگوان کا نام کہ جانور کیسے؟ جب زیادہ لوگ وہ کیا بولتا ہے، بھگوان انصاف ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں،
گدھا کیا بولتا ہے؟ پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے، پھر بولتا ہے نا انصافی ہے کہ نہیں، پھر وہ آگے پیچھے لگے ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بتا رہا ہوتا ہے یہ نا انصافی ہے، اتنا لوڈ ڈالتے ہیں. تو گدھا بھی بڑی فلم ہے. اللہ نے گدھے کا جو قرآن میں کیا نا، ایک اچھے معنی میں یہ سواری کے کام آتا، اس لحاظ سے گدھا قابل عزت. دوسری کوالٹی میں ذکر کی، بات تمیز سے نہیں، گدھا بات تمیز سے. تبھی اللہ نے لقمان علیہ السلام نے وہ نصیحت کی، آواز کو پست رکھ میں باپ کے ماں کے سامنے لکھنا، پی کے سامنے لکھنا، اس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی ہے بھائی، فوراً جاب سے نکال دے گا. علماء کے سامنے چیخنا، بزرگوں کے سامنے چیخنا، یہ کس کا کام ہے؟ گدھے کا. میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. گدھا جب بولتا ہے وہ اڑوس پڑوس کا ماحول نہیں دیکھتا، کی نیند خراب ہوگی، اس سے ریسپیکٹیبل گدھا تو نہیں موجود کہیں، کوئی ایسا تو نہیں گدھا جو اس سے زیادہ سینئر ہو، چیخ کے نہیں نا. گدھا گدھے کی بات قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے یہ نہیں کہا گدھے کا مطالبہ سب سے برا مطالبہ ہے، نا 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 نا، گدھے کے مطالبے کا اسٹائل سب سے برا اسٹائل. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گدھے کی بات سب سے بری بات ہے، نہ، گدھا بات ٹھیک کرتا ہے، لوڈ زیادہ ہو بات صحیح کرے گا، ہٹا اس کو، یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے بھائی، لوڈ زیادہ ہو گیا ہٹاؤ یار اس کو، بات صحیح ہے اس کی. بھوک لگ رہی ہے کھانا مانگے گا، بلی کیسے تمیز سے مانگتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، سمجھ جاتے ہیں اس کو پیاس لگے اس کا بچہ. گدھا کیا کرے؟ اسی ہے اسٹائل دیکھو، پورا سانس پھر جیسے پیر فتح کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، پوری پاور سے نکالے گا. پھر آؤ اس سے سمجھا، یہ میاؤں میں سمجھ میں آتا ہے اس کو کیا چاہیے. گھاس کھاتا ہے نا، تو شیر کی طرح گوشت تھوڑی کھاتا ہے تو داڑنا شروع کر دیا تو نے. خوراک تیری گھاس والی ہے جو بکریوں کی ہے، اسٹائل تیرا شیر سے بھی بدتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گھروں چلانے والے کل پسند نہیں ہے. کلچر کہتا ہے چیخ کے بات کرو، باپ کے سامنے بدتمیزی سے بات کرو، بیوی سے کوئی کام کروانا ہو بدتمیزی کے ساتھ. اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر توجہ، میٹھا. اللہ کو لہجے میں مٹھاس پسند ہے. اللہ کو گدھے کا چیخنا چلانا، گدھے کو تو جانور ہے نا اللہ نے بنا دیا، انسان تو اپنے اختیار سے چیختا ہے نا. گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ، تو ہمارے نبی کا حکم ہے. صحابی نبی صلی اللہ علیہ پاس آئے، عرض کیا یا رسول من احق الناس بحسنی، یا رسول اللہ سب سے کس سے میں بات کر. آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے؟ خون آ جائے پگھل جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے یار پوچھو والا کچھ غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہے، آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے، اس سے پھر کوشش بولو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا، اجر دو گے گناہ ملے. آج یہ محبت بھی محبت نہیں دیتے، وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو، جس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دی، جو بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ حساب و کتاب ہوگا. تم حساب و کتاب میں گھٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ سب سے اخلاق سے کس سے بات کر؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے. صحابی نے یا رسول اللہ خود ماں کے بعد درجہ، آپ نے پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کی درجہ، آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو، کڑواہٹ تو نکال دو، نمک تو نکال دو، 3 چمچ کس کے ڈالو. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا، اس میں چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملت امہ کرہن، یہ گرل فرینڈ، تمہاری گرل فرینڈ سے بات کرو، نمک ڈال دو، اس میں تیزاب ڈال دو. اللہ کو یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے کام ہے میرے بھائی، جو کسی نبی کو نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا، یہاں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو، اسٹائل سے بات کرو. ایسے ہی شوہر سے کیا چپکا رہتا ہے بھائی اپنے شوہر سے کیسے بات ہو رہی؟ شوہر سے سمجھدار ہے کیسے مثال دینے کی ضرورت. ایک آدمی تھا، دونوں شادی شدہ دوست، ایک نے غلام چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا. کہتا ہے کچھ تجھے اٹھتا ہوں چائے اپنی بناتا ہوں، جب بنی رہی ہے میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود، ایک پراٹھا تو 2 ڈال دے. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں کے لیے آتا ہوں، لنچ لیتا ہوا میں لا ہی رہا ہوں، تو شام کی چائے تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بنا، جب بناتا ہوں تو میں کپور ڈال دو تیری بھابھی بھی، اور میں کہتا ہوں یہ خود ہی کی ہے، کیا ضرورت ہے، ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی، شوربہ زیادہ کر. برتن رہ گئے، پھر مجھے خیال ہو بہت زیادہ ظلم ہے کہ اس پہ برتن، اس لیے برتن تو سنا تیری، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. تو
نہ مرد ہے بیوی سے مٹھاس سے بات، نہ عورت ہے شوہر سے مٹھاس سے بات. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر نہیں ہے. جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا، بھائی انٹیاں تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس سے ایسے فری ہو کے بات کر رہے، وہ ڈانٹ بھی دیتے ایکسکیوز نہیں کرتے رہتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یا انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں ہم؟ تو انگریز کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امی عائشہ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا؟ زوجہ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی جو ہم سب کی ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ میں برگاہ سے منہ لگا کے ہمارے نے گھماتے اور اسی جگہ اپنے مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ تھے. نبی نے بیوی سے اچھے اخلاق کا حکم دیا، خود اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا. آج میں یہاں بڑے اچھے اخلاق پہ تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں گھر میں ایسا نہ ہوں. تقریریں تو بہت آرام سے ہو جاتی ہیں، گھر جاتا ہے آدمی پتہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں. آپ کی زوجہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے. تو ہاں میں آ رہا تھا اس پر کہ دیکھو عقیدہ ہم نے کون سا رکھنا ہے، وہ عقیدہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، تو پیغمبر نے کیا بتایا، ایک خدا ہے یا زیادہ خدا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاءَ، بھائی بتاؤ کتنے خدا ہیں، کس نے آسمان بنایا؟ تھے ایک اللہ. ایسے اشارہ کر کے کتنے؟ ایک اللہ. یہ نہیں تھا کہ وہ ایک گاڈ کو مانتے تھے، ایک گاڈ ہے، لیکن اختیارات دے دیا ہے. یہ بڑے بڑے بزرگ دیا ہے، جیسے حکومت کچھ کام ہوتی ہے اختیارات دے. ہمیں جب پانی لیاری میں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، یہ علاقے کے جو بھی علاقے کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، ظاہر علاقے کے بڑے کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم نے اس کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بھی بہت ساروں کو اختیار دیا. اسلام آیا ہے بتایا ہے کہ نا 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 نا، اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لہذا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو، فرشتوں اور مختلف مخلوقات کو اختیارات دیے تو اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات دیے اس لیے مجھ سے بھی مانگ لو، چاہے جا کے مجھ سے مانگ لو. نا نا نا، اللہ نے کہا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے. یہ عقیدہ ہمیں کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا میرے یہاں سے جانے کے بعد یہ قبر عیدگاہ مت بن. عیدگاہ میلے ٹھیلے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو جب نبی کی قبر پہ میلہ لگانا حرام تو کسی بزرگ کی قبر پہ میلہ لگانا جائز ہوگا؟ کوئی نبی سے بڑھ کر بزرگ ہو سکتا ہے؟ فلانی قبر پہ آج عرس ہے، فلانی قبر عرس ہے، فلانی قبر عرس ہے، فلانی قبر. صحابہ کے دور میں دکھاؤ عرس ہوا. آج کے ابو بکر سے بڑے، معاذ اللہ نبی سے بڑے، عمر سے بڑے، عثمان سے بڑے، سیدنا علی سے بڑے رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبروں پہ عرس نہیں ہوتا تھا. تو لیاری والو تم کیوں قبروں پہ عرس کے لیے جا رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو. تو اگر کوئی سچی مچی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق پکارے گا کس کو؟ اللہ کو. نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کیسے؟ مخالفت کر کے نہیں، کی تعلیمات کو فالو کر. ہاں نبی کی محبت میں ہم درود پڑھیں گے. نبی نے فرمایا جس پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے اوپر. نبی کی محبت کا اظہار کا طریقہ آپ کی سنت کو فالو کرنا. داڑھی بڑھاؤ میرے بھائی، شلوار گھٹنوں سے اوپر رکھو، سنت کو فالو کرو. سنت میں دانت صاف کرنا بھی ہے. آج لوگ آتے ہیں ملاقات، کوئی بندہ آ گیا اب صاف نہیں، باہر بیٹھ کے بھی بات. ایک ڈینٹسٹ کر گیا، ایک آدمی کے دانت خراب، وہ ڈینٹسٹ کے پاس اتنا بڑا منہ کے اندر جانے کی ضرورت، دانت صاف کرنے کا حکم. گٹکے والے کے دانت صاف ہو، ایسے سروس تیزاب سے کلیہ کرے گا تو جا کے. تو ماوا گٹکا گند کی شہد پیدا کی، دودھ پیدا کی، بادام پیدا کیے، گوشت پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی. ان سب کو چھوڑ کے گھستا کہاں پر ہے؟ سڑے ہوئے گٹکے. گٹکا جتنا بدبودار ہوگا اتنا مہنگا ہوتا ہے. جان بچاؤ میرے بھائی. میں ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو پورا جبڑا کٹ گیا ان کا کینسر، پھر دوبارہ کینسر ہو. جوان خوبصورت نوجوان میں نے گٹکے کے مرتے ہوئے. منہ کتنا گندا ہوتا ہے گٹکے والے، بات بھی نہیں کرتا، کچھ بات کریں جا کے گھما رہا ہوتا ہے. تو عقیدے میں عقیدہ توحید، اسلام میں قبر پرستی بولو نہیں. میں اکثر ایک واقعہ سنا، ایک صاحب نے آیا، صاحب میں آدھا دھڑ فالج، دعا کر دیں. دعا کیا جاؤ آپ کا ان بابے دونوں دھڑ کام، جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک کر سکتا ہے. اور اگر کوئی دھڑ کام کر رہا ہے تو قبر میں کیوں ڈالا ہوں؟ مردہ ذرا سا بھی ہل جائے نا، پورا دھڑ تو آپ کس نہلا رہے ہو، تو اس کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہو. اس پہ کون لیٹا ہوا ہوگا؟ مردہ آپ نہلا رہے ہو، مردہ اس نے آنکھ مار دی، پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ
مر گیا, مر گیا آدمی. تو خیر, تو بھائی مسجدیں ہیں, حاجت قبریں ہیں, قبر والا تو خود دعا کا محتاج ہے, اس کی دعا, اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کی بخشش کرے. آپ ان سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو, بابے ہمیں کیا کریں گے؟ تو عقیدہ ہم نے کیا رکھنا ہے؟ توحید. عقیدوں میں اور بہت سارے عقیدے, موت کے بعد یہاں پر آج کل پروفیسر دوبارہ ہم یہ پرانا اعتراض, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص قبرستان اور سعودہ ہو جائیں گے کی نہیں, تو خراب ہو گئی, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. سورہ یاسین کا آخری اعتراض اللہ پر, آپ تو پیغام پہنچانے کے لیے, آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زندہ کروں گا, بھائی اللہ نے کہا ہے اللہ زندہ کریں گے, تو جواب بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. بھی خاموش ہے. وہی نازل سورہ یاسین کا آخر, اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں, اولم انسان ان خلقناہ نطفۃ اذا هو, کیا انسان دیکھتا نہیں ہے میں نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا ہے, اس پانی جو ماں کے رحم میں جاتا ہے, اس پانی کے میں نہ آنکھ نہ ناک ہوتی ہے, نہ دل ہوتا ہے, نہ دماغ ہوتا ہے, نہ پلکیں ہوتی, نہ انگلیاں ہوتی ہیں, گردے ہوتے ہیں, نہ پھیپڑے ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے اللہ اس کا دل بناتے ہیں. ماں روٹی کھاتی ہے, روٹی سے اللہ تعالیٰ پھیپڑے بناتے ہیں, روٹی سے اللہ بچے کا سر بناتے ہیں, اس روٹی سے اللہ تعالیٰ بچہ دماغ بناتے ہیں. دماغ میں اتنی باریک باریک نسوں کا جال, پائپ لائنیں ہیں جو خون لے کے چلتی ہیں. ان پائپ لائنوں کو آپ سیدھا کر کے لے کے جاؤ, چاند سے گھما کے واپس لے آؤ, اتنی لمبی پائپ لائنوں کا جال وہ کچھا بنا کے پورا کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا. کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں ہو رہا. جب ایک چھوٹی گاڑی فری میں بنتی ہے, ہزاروں مزدور, کوئی پانا لے کر آ رہا ہے, کوئی اسکرو لے کر آ رہا ہے, کوئی ٹائر بنا رہا ہے, 20 لوگ, ماں کے پیٹ میں کچھ بھی کوئی نہیں ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرنے والا, لیکن بچے کے اجزاء بن بھی رہے ہیں, جڑ بھی رہے ہیں, اور اس پہ پلسٹر بھی ہو رہا ہے, کلر بھی ہو رہا ہے. کسی کو اللہ بلیک کلر کا بناتے ہیں, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا. کسی کو وائٹ کلر کا بناتے ہیں, روشنی میں نظر نہیں آتا. کسی کو سانولا بنا دیا, کسی کو کیا بنا دیا. فرمایا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم, بچہ جب ماں کے پیٹ میں پک کے تیار ہو گیا, ثم السبیل یسرا, ایک بہت مختصر راستے سے اللہ بچے کو دنیا میں لے کر آتے ہیں. کمال کی بات دیکھو, اللہ کی قدرت دیکھو کہ ابھی ماں روٹی کھا رہی تھی, بچے کی آنکھ بن رہی تھی, روٹی کھا رہی تھی, بچے کی ناک بن رہی تھی. ادھر بچہ مارکیٹ میں, لیاری کے ہسپتال میں یا گھر میں اس نے قدم رکھا, اب ماں روٹی کھائے گی, اس سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا. ایک روٹی سے جو کروڑوں چیزیں بنا رہا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ پہنچا رہا ہے, اور پھر بچہ کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اس کمبخت کو بھننے کو پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کون سی یونیورسٹی نے اس کو سکھایا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے اور ایسے سک کر کے دودھ کو اپنے پیٹ میں لے کے جاتا ہے. اللہ سورہ یاسین میں کہتے ہیں, اولم یرل انسان, انسان تو دیکھتا نہیں ہے. لیاری والوں, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھ نہیں رہے کہ پانی سے جس نے انسان بنا دیا, جب کچھ بھی نہیں تھے بنا دیا, تو جب ہو ہڈیاں تو ہونا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. یہ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ اعتراض آپ پر نہیں, اعتراض کس پر ہے؟ بنانے والے پر. دیکھو کوئی بڑا بدماش کسی کو ہم لے کے جائیں, بولی ایسی کی تیسی کر دوں گا, سامنے والا کہتا میں تیری ایسی قسم کی میں نہیں دے رہا, یہ کون دے رہا ہے؟ ہم تو پیغام پہنچا. اسی طرح کوئی اگر اچھا پیغام پہنچائے, بھائی وہ آپ سے بڑا وعدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ میرے پاس آؤ 1 کروڑ روپے میں دوں گا, آپ کیا کروڑ کہاں سے دے؟ بھائی صاحب یہ اس سے الجھو جا کے, میں نے تو پیغام پہنچا. کیا خیال ہے؟ مشرکین مکہ نے اعتراض, کیا آپ کہتے ہو جان ڈلے گی, زندہ ہوں گے, تو کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارے نبی اس سوال کو لوٹا دیا, اعتراض نہیں, پیغمبر ہوں, پیغام بندوں تک پہنچاتا ہوں, میں نے کب کہا کہ میں زندہ کروں گا؟ ہمارے نبی سے وہ مطالبہ تھے کہ آپ اشارہ کریں چشمے جاری, آپ یوں کریں ایسا ہو جائے, آپ یوں کریں ایسا ہو جائے. اسرائیل میں قل سبحان ربی, اے نبی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے. میں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے, خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. میرے ذمے یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, خدا ہونا ثابت کرنا میرے ذمے ہے ہی نہیں, وہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے. مجھ پہ اس سے دلیل مانگو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یا نہیں ہوں, اس پہ کروڑوں دلائل ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یحییھا انشأھا اول مرہ, اے نبی سے کہہ دیجئے وہ پیدا کرے, مرتبہ پیدا کیا ہے, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو لیاری والوں کہتے ہیں پروگرام فش نہیں ہوتا, پروگرام شروع ہوتا ہے.
آپ سمجھ رائٹ کرنے لگاؤ اڑاؤ پروگرام کیا ہو جائے گا ختم. نا 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 نا. مرنے کے بعد تو شروع ہوتی ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے, اس میں تو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. وما الحیات الا متاع, دھوکے کا گھر ہے. وان الاخرۃ لہی الحیوان, اصل زندگی ہے. بولو آخرت کی ہے. تو یہ کس کی دعوت ہے؟ انگریزوں کی نہیں ہے. انگریز نہیں بتائے گا یہ بات. یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سب کے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے عقیدہ کیا کرنا ہے؟ توحید. جب اللہ پہنچائے گا نا, سمجھ رہے ہو, اس سے پہلے اگر قبرستان جانا ہے تو آخرت کی یاد تازہ کر, جا کے دیکھا کرو. پہنچ گئے, قاری صاحب کے بڑے شرارتی, السلام یا ایسے کہتے. ایک قاری صاحب گزرے, السلام وعلیکم السلام. بھائی قاری صاحب بے ہوش ہو گئے. قاری صاحب کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گیا. تو جب قبر میں جانا ہوگا, بولو, اگر قبروں پہ جا کے مرادیں مانی تو قبر میں جا کے حساب ہمارا اچھا ہوگا. عقیدہ کیا کرنا ہے بھائی؟ توحید. سمجھ رہے ہو؟ عمل, جلدی جلدی عمل بتاتا ہوں. کچھ کام کرنے کے اللہ نے عقیدہ تو کے بعد سب سے زیادہ جس کی اہمیت نماز. نبی نے فرمایا جس جان کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مفہوم ہے؟ نماز چھوڑنے والا اللہ کے میں مسلمان نہیں ہے. من الصلاۃ متعمد کفر. آج سے عزم کرو, سفر ہو, بیماری ہو, خوشی ہو, غم ہو, کسی قیمت پہ بھی نماز کو قضا نہیں کرنا. اور مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی بھی نماز, عورتیں بھی, خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں, نمازیں سفر میں جا رہی ہیں, شرم آ ہوگا نہ بھائی نہ, نماز ہر صورت میں بولو پڑھنی ہے, معاف ہوتی. اور یہ تو کرنے کے کام ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اسلام میں رشتے توڑنے کا حکم ہے, جوڑنے کا. بھائی ناراض ہے مناؤ. اسلام میں کثیر باتوں کی وجہ سے طلاق دینا اچھا ہے یا گھر بسانا اچھا ہے؟ بھائی نبی فرمایا پورا صحیح حدیث کا مفہوم, گھر بسانا کیا ہے؟ اچھا ہے. برداشت کرو بھائی, عورت کو بھی چاہیے برداشت کرے, مرد کو بھی چاہیے. ہاں ناقابل برداشت ہو پھر علماء سے رابطہ کرو, پہلے جوڑ کی کوشش کرو. ایک دم سے نہیں 3 طلاقیں دینا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولو ناجائز ہے. غصے میں پاگل ہو, غصے میں پاگل ہو. اچھا ہے, پھر پاگل کے ساتھ تو بیوی رہنی چاہیے کیا؟ پاگلوں کی شادی ہوتی. پاگل تھا تو بتایا کہ نہیں تھا تو نے پہلے تو پاگل ہے, پھر تو شادی غلط ہو گئی. 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے. اور اگر کوئی دے دے تو 3 ہوتی ہیں, وہ 1 نہیں ہوتی. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. چاروں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں کا یہی فتویٰ ہے. سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے. کوئی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں جنہوں نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا, دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتے ہیں, پھر اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کے بیوی حلال کر. فتوے کی روشنی میں بیوی حلال نہیں ہوگی. سعودیہ سے لاؤ, کہیں سے بھی لاؤ. بھائی کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بیٹھ جاؤ یار, بس بیان ختم ہو رہا ہے, بیٹھ جاؤ. اصل میں ہونا یہ چاہیے. مریض آیا, جیسے ہی آ کے بندہ بیان تو کیا ہے نماز, بولو رشتے داری. 3 طلاق کی یعنی صاف لفظوں میں کہتی بھی حلال نہیں ہے. بس کنٹرول کرو, غصے میں بھی کر لو بھائی, اس کی تلافی ہوتی ہے. اسلام میں طلاق میں دیر نہیں ہے, بس ختم. منہ سے نکل گئی تو بھائی کان سے تھوڑی نکلتی ہے طلاق, منہ سے ہی نکلے گی اور کہاں سے نکلے گی. غصے میں تھا تو محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ آئی لو یو لکھ کے کبھی طلاق دی, غصے میں ہی ہوتے. غصے میں کنٹرول کرو. چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو, علماء سے رابطہ کرو, سے مشق بڑوں 100 دفعہ سوچو اس پہ, اور شریعت کے مطابق دو, 1 سے زیادہ مت دو اگر دینی بھی خیر. دوسرا اللہ نے ہو گیا بس یہ حکم بیان کریں, ہر طرف مت جاؤ شراب کے, مت جاؤ منشیات, چرس, ہیروئن, شراب, یہ انسانوں کے کام نہیں ہے. یہ انسانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے, برے عمل ہے یہ. کوئی تمہیں چرس مفت میں بھی لا کے دو, بولو بھائی نہیں یہ زہر ہم نے نہیں پینا, اچھا لگے گا. لوگ کہیں گے چرسی جا رہا ہے. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو, میں چرس پیتا ہوں. عزت بڑھے گی کم ہوگی؟ کم ہم کر رہے ہیں. سوسائٹی میں جو برا سمجھا جاتا ہے چرسی کہتے ہیں. چھوڑ دو اس کو. سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے. شراب چھوڑ دو. اچھا اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی ہوتا ہے, نشہ نہیں میڈیسن سے علاج کرے, چھوٹ جائے گا. چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور زنا کے, بس یہ آخری بات کر, اللہ زنا یہ جانوروں کا کام. گدھا گدھی کے ساتھ بیوی, اس سے گدھے پیدا ہوتے ہیں, انسان پیدا. گدھوں کا کوئی خاندانی نہیں ہوتا. آپ نے بھی لیاری میں دیکھا, ایک کوئی لیاری والا گدھا ہے, انکل ہے, چاچو کا گدھا, یہ والد صاحب ہیں, یہ اس کی خالہ ہے. یہ بھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں بھائی؟ وجہ کہ گھر میں شادی نہیں. رشتے زنا سے نہیں, کس سے وجود میں آتے ہیں؟ نکاح سے, شادی سے. جب شادی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کا باپ بنے, آپ کے بھائی اس بچے کے چاچو بنے, آپ کی بیٹی ماں بنتی ہے, کی بہن اس خالہ بنتی ہے, آپ کی بہنیں پھوپھی بنتی ہیں, آپ کے بڑے بھائی تایا بنتے ہیں. پھر اس سے بیٹے ملتے ہیں, بیٹیاں ملتے, پوتے ملتے ہیں, نواسے ملتے ہیں. زنا سے حرام بچے پیدا ہوتے ہیں. تو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام. اس لیے کوئی گرل فرینڈ لے کے گھوما کرے نا, اور آپ کو ٹک ٹاک پہ آپ نیچے کام کم بخت انسان لگتا ہے, کام کتے بلوں والا کرنا, یہ لکھا کرو. یہ نہیں کیا کرو
नाइस कपल नहीं किया करो, उस जहन्नम में जाओगे। जब भी कोई गर्लफ्रेंड लेकर आ रहा है, कम बखत शक्ल से इंसान लग रहा है, काम कुत्ते बिल्लों वाले कर रहा है, कुत्ते का कुतिया से फिजिकल रिलेशन होता है, गर्लफ्रेंड भी हो जाती है दिनों के लिए। एक दफा कुत्ता और कुत्ती सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए गए, फिल्म देख के बाहर निकले, नहीं सॉरी मक्खा और मक्खी, मेल मक्खा को फंसाया और सिनेमा घर में कहा गए, जब बाहर आए ना तो कह रहे डार्लिंग कुत्ता करें या पैदल चलें, यानी हम घर पैदल जाएं या कुत्ता कर लें। भाई ऊबर करीम कुत्ता ही है ना, मक्खी ने जब सफर करना होता है कहाँ बैठती है, कुत्ते पे बैठ के सफर करते में ट्रैवलिंग कर रही हो, इन्हें कन्वेंस का मक्खा मक्खी ने गए तो बाहर निकलते डार्लिंग ले या कुत्ता करें। तो खैर मेरे भाई पे आया करे, वो काम कम बखत क्या कर रहा है, गधे घोड़ों वाला, इंसानों का काम नहीं है। निकाह करना किसका काम है, पैगंबरों। आखिरी बात, आखिरी, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम, जब ज़ौजा के वालिद ने उनसे कहा कि मैं अपना आपसे निकलना चाहता हूँ शर्त पे कि आप 10 साल बकरियां चराओगे, फौरन मूसा कलीमुल्लाह ने मुआहदे के लिए हाथ बढ़ाया कि ये शर्त मुझे कबूल है। अल्लाह के कलीम ने शादी करने के लिए 10 साल बकरियां चराना गवारा कर लिया। उनको निकाह की हैसियत पता थी, निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत और जिना करना गधे घोड़ों का काम, शैतानों का काम, और जल्दी शादी करना पैगंबरों की सुन्नत है। जो लड़कियों के बाप हैं अपनी बेटियों की जल्दी शादी करें, और लड़कों के बाप अपने बेटों की जल्दी शादी करें। हाँ, अपने उसके खर्चे पे, अपने खर्चे पे करेंगे ना, फिर क्या होता है, मसाइल भी कमा रहा है कर दे शादी, और अगर नेक शरीफ है तो अपने खर्चे पे कर दे। अगर आप संभाल सकते तो ये काम करोगे कि नहीं करोगे, या वही करोगे जो अंग्रेज करते, 50 साल में बुढ़े होके शादी करते। भाई 50 साल में बुढ़े होके क्या होगा, जब दांत थे तो बादाम नहीं थे, जब बादाम थे तो खाने के लिए दांत। अल्लाह ताला हमें